السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے، آپ جانتے ہیں کہ نئی قومی اسمبلی تقریباً منتخب ہو چکی ہے۔ اس نے حلف لینا ہے اور حلف لینے کے فوراً بعد جو دو تین کام ہونے ہیں ان میں ایک امپورٹنٹ کام صدر کا انتخاب ہے، پھر اس کے علاوہ سینٹ کا الیکشن ہے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ اس وقت کر یہ رہے ہیں کہ اسمبلی کا اوتھ لیتے ہی فوری طور پر صدر کے انتخاب کی طرف جایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے صدر کا الیکشن اس لیے کروایا جائے تاکہ جو نیا وزیر اعظم آ رہا ہے اس کا جو حلف ہمارا اپنا نیا آنے والا صدر ہے، جو کہ ممکنہ طور پر آصف زرداری ہو سکتے ہیں۔ عارف علوی نے چونکہ اس سے پہلے بھی شہباز شریف سے حلف نہیں لیا تھا، تو یہ بدمزگی پیدا نہ ہو، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حلف آنے والے یعنی موجودہ صدر نہ لیں۔ اب اس سارے سینیریو کے دوران بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کل بھی خبر دی اور پرسوں بھی دو دن سے مسلسل تحریک انصاف کا وفد ایوان صدر جا رہا ہے، اور اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں رؤوف حسن ہیں جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور ان کے پاس اس وقت عمران خان کا اعتماد کا ووٹ ہے۔ ایون عمران خان نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یہ رؤوف حسن کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ ان جماعتوں کو اکٹھا کریں۔ اس کے بعد صدر نے پھر امپورٹنٹ ٹویٹ بھی کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس سے انہیں باقاعدہ آگاہ کیا گیا۔ اب الیکشن والا جو پروسیس ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، اس وقت پاکستان کے باہر اور پاکستان کے اندر سے بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ریحانہ ڈار آج حلقے میں گئیں، خواجہ آصف کے مقابلے میں ان کا یہ حلقہ ہے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیتی ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے یہ الیکشن جیتی ہوں، اور یہی کام خواجہ آصف کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ میں یہ جیتا ہوا ہوں، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کون ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پہ اس حلقے میں جہاں پہ ریحانہ ڈار ہیں، ریٹرننگ افسر کو بلایا گیا جو NA 171 ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے طلب کرنے کے باوجود اس حلقے کا ریٹرننگ افسر پیش نہیں ہوا، جس کے بعد انہوں نے اب اس کیس کی سماعت 22 فروری تک ملتوی کر دیا۔ یعنی ریٹرننگ افسر کو کوئی ڈر یا خوف ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے NH 46، 47 اور 48، اس پر آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کا حکم امتناع دیر سے پہنچا ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن کا اپنا بھی تو حکم امتناع تھا جس میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ فائنل نتیجہ نہ جاری کیا جائے، تو آپ نے اس کے خلاف نوٹیفیکیشن کیسے جاری کر دیے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان تینوں حلقوں کو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے ایسا ہجڑا نما فیصلہ آئے گا کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی تحریک انصاف کو سیٹیں واپس مل جائیں گی اور تحریک انصاف کو دے دی جائیں گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، فیصلہ محفوظ کر کے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا ٹائم لے لیں۔ پھر آج طارق فضل چودھری عدالت میں پیش ہوئے تو مطیع اللہ جان اور دیگر صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمام فارم 45 موجود نہیں ہیں، لیکن اکثر موجود ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کریڈیبل آدمی ہیں، آپ کیوں نہیں فارم 45 ہاتھ میں لے کر پریس کانفرنس کرتے تاکہ تمام بات کلیئر ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو فارم 45 دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ پھر راجہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے جعلی فارمز تیار کیے ہیں۔ چلیں، اگر تحریک انصاف نے جعلی فارم تیار کیے ہیں تو آپ اصل لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے۔ پھر اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ نے گوگل ڈرائیو پر اپنے تمام فارم 45 اپلوڈ کر دیے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے، یہ لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اب بعد میں آپ تبدیلیاں کرتے رہیں، بعد میں لوگوں کا مینڈیٹ کسی کی بھی جھولی میں ڈال دیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، زیادہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی صورتحال لاہور میں بھی علی اعجاز بھٹر کی ہے، جو فارم 45 کے مطابق علیم خان کے مقابلے میں جیت چکے تھے، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں جیت وہی سکتا ہے جو پولنگ سٹیشن نہ جیتے بلکہ جو RO کے بند کمرے میں جیتے۔ اور RO کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بڑی عجیب و غریب سی خبریں آ رہی ہیں، کہیں پر کوئی ویڈیو آتی ہے، کوئی رات کو جو ہے وہ RO آفس میں اچانک داخل ہو جاتا ہے، کبھی تھیلے گم ہونے کی خبریں آتی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے، اس کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب علی اعجاز بھٹر کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، تو الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی، اس پر علی اعجاز بھٹر کے وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس تمام فارم 45 موجود ہیں۔
تو ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ فائل میں تمام فارم 45 لگائیں. آپ کا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ فارم 45 ٹھیک ہے، فارم 47 ٹھیک نہیں ہے. اس پر وکیل نے کہا کہ جب فارم 47 بنایا جا رہا تھا تو دروازہ بند کر دیا گیا کمرے کا اور ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا، اور پولیس سہولت کار کا کردار ادا کر رہی تھی، اور اس سارے عمل کو دکھانے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن میں پولیس کی جو ریٹرننگ افسر کے کمرے میں داخلے سے روکنے سے متعلق ویڈیو تھی وہ بھی چلا دی. اسی طرح کا سلمان اکرم راجہ کا بھی الزام ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اب ایک جانب یہ مناظر ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آج بولی ہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کو کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. پہلے آپ نے لوگوں کا پیسہ لوٹا، اب مینڈیٹ لوٹنا چاہتے ہیں. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور قوم نے ووٹ کو عزت دی ہے. ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو خبردار کیا کہ اگر آپ نے عمران خان کے نام پر لینے والا ووٹ بیچا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر صاحب کے سامنے یہ سارے مطالبات رکھے گئے، ملاقاتیں ہوئیں. کل بھی ممکنہ طور پر دعویٰ کیا گیا کہ ایک ملاقات ہوئی. ایک تو ایوان صدر میں اس سے پہلے ملاقات ہوئی جس کی ایوان صدر نے خود تصویر بھی جاری کی اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا. اب پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوراً صدر کو ریموو کیا جائے اور آصف زرداری کو وہاں انسٹال کیا جائے اور اسی سے اوتھ دلوایا جائے. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پاور ٹو پارڈن کا قانون ہے، جس کا مطلب ہے کہ صدر کو کسی بھی شخص کی سزا معاف کرنے کا اختیار ہے. آج اس سلسلے میں ایک بڑی خبر آئی ہے. بابر اعوان نے آج گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سمجھوتا ہو. عمران خان کا واضح پیغام ہے. انہوں نے پھر بتایا کہ صدر پاکستان عمران خان کی سزا معطل کر سکتے ہیں. اب دیکھنا پڑے گا کہ آیا صدر صاحب کی جانب سے کوئی ایسی سمری تیار کی جا رہی ہے؟ کیا صدر صاحب جاتے جاتے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ صدر صاحب قوم کے سامنے یہ سب کر کے جانا چاہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ سب کو پتہ ہے. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ جو دعویٰ بابر اعوان نے کیا ہے کیا عملی طور پہ صدر کرنا بھی چاہتے ہیں یا صرف سٹنٹ بازی کر رہے ہیں یا صرف بیانات کی حد تک یہ بات ہے؟ یہ ایک ایسا قدم ہوگا جو آگ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا. یہ کھلی لڑائی ہے اور اس میں اچھا خاصا پھر نقصان ہوگا. اب کیا صدر صاحب ان نتائج کو فیس کرنے یا ان کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت بھی عمران خان کے خلاف ٹیلی ویژنز اور دیگر پلیٹ فارمز پر بکواس بازی ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے مینڈیٹ دے کے عمران خان کو وہاں سے واپس کھینچ لیا ہے جو یہ آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے. ایون آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پوچھ رہے تھے کہ کیا وفاقی حکومت بن گئی ہے، کون ہے وزیر اعظم؟ دراصل قاضی صاحب کو فکر بہت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بلے کا نشان چھین کے پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹیں تمام اسمبلیوں سے چھینی ہیں اور چھین کے انہوں نے پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈالی ہیں. اب وہ اس لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ کیا حکومت بن گئی ہے، وزیر اعظم کون ہے. وہ اس پر پریشان ہوں گے کہ وہ جو نشستیں انہوں نے نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈالی ہیں کیا وہ ان کو ملی بھی ہیں یا نہیں ملی. قاضی صاحب کو خبر ہونی چاہیے کہ ان کی محنت رائے گاں نہیں ہوئی بلکہ ان کی خواہش کے عین مطابق وہ تمام سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہی ملتی دکھائی دے رہی ہیں. پھر ایک اور خبر آ رہی ہے، جماعت اسلامی کی جانب سے ایک بیان آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف سے اب عملاً اتحاد قائم نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے قومی سطح پر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے اپنے موقف میں تبدیلی کر لی ہے. انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی سے اتحاد کے حوالے سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے. جماعت اسلامی نے طے کیا تھا کہ قومی سطح پر تحریک انصاف سے اشتراک کے عمل قومی مفاد میں ہوگا، لیکن تحریک انصاف نے اپنے موقف میں تبدیلی کی ہے. وہ کے پی کے میں بھی جس سے چاہے اپنے معاملات طے کر لے، جماعت اسلامی کو خوشی ہوگی. اب ہوا یہ ہے، ان کا خیال تھا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہر جگہ پہ تحریک انصاف ان سے اتحاد کرے گی، لیکن تحریک انصاف نے چونکہ صرف ان کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا تھا تو شاید اس لیے یہ سب ہوا ہے. دوسری جانب بلے کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اب آگے سینٹ کا الیکشن ہے اور سینٹ کے الیکشن میں بھی اگر تحریک انصاف کے لوگ آزاد حیثیت میں ہوئے تو پرابلم ہو جائے گی. جہاں تک قوم کی بات ہے، قوم نے تو نشان کو بودر نہیں کیا، انہوں نے تو پاکستان میں تمام سائنس کو الٹا دیا. انہوں نے ثابت کیا کہ انتخابی نشان بھی ان کے لیے معنی نہیں رکھتا، کوئی امیدوار بھی معنی نہیں رکھتا، ان کا ووٹ صرف اور صرف عمران خان کے لیے ہے.
اب بیرسٹر گوہر نے اس پر بات کی ہے، جبکہ علی ظفر نے بھی بات کی ہے کہ 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر اندر ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن کو ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کرنا ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی اسمبلی کے حلف اٹھانے سے پہلے تحریک انصاف یہ عمل مکمل کرنا چاہتی ہے تاکہ ریزرو سیٹیں ان کی پوری ہو جائیں۔ اب عمران خان نے پہلے کہا تھا الیکشن کرواؤ، پھر انہوں نے روک دیا کہ آپ پہلے جنرل الیکشن کو مکمل کریں، انٹرا پارٹی الیکشن بعد میں مکمل کریں۔ اب عمران خان نے دوبارہ کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، کیونکہ اگر وہ الیکشن کروا لیں گے تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا، اور وہ تمام طاقتیں جنہوں نے یہ سب کیا ہے ان کو امبیرسمنٹ بھی ہوگی، اور یہ آخری اتمام حجت ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔